کفر باللہ من بعد ایمانہ۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے رکوع میں اللہ نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا تھا، تو اس آیت میں جو اگلی آیت ہے اس میں اسی معاہدے کی پابندی کی ایک صورت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تو چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دینا یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ نے اس پر بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ اگر آپ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اسلام چھوڑ دیتے ہو، اللہ سے کیے وہ معاہدے سے پھر جاتے ہو، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اتنا سخت ان پر آزمائشیں آئی ہیں کہ ایک صحابی کو اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا کہ انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا۔ وہ بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ایسے بھی ہوتا تھا نا کہ بعض کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ گھوڑے سے باندھا گیا، اونٹ سے باندھا گیا، ایک ٹانگ اس اونٹ سے ایک ٹانگ اس اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں چلا دیا، اور وہ صحابی رسول بیچ سے ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس طرح کی جب اذیتناک سزائیں دی گئی تو ایک صحابی نے اس جان بچانے کے لیے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، کہ مشرکین کو کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دیا میں نے، لیکن وہ دل سے مومن تھے۔ وہ ظاہرہ سختی بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ سے اکثر صحابہ تو عزیمت کو اختیار کرتے تھے اور وہ قتل ہو جاتے تھے، مار دیا جاتا تھا، ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، عذاب میں ڈالا جاتا، لیکن وہ کلمہ سے نہیں پھرتے۔ تو اب وہ جو صحابی تھے نا، وہ اس اذیتناک منظر کو دیکھ کر انہوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ نے تو معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے، میں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاؤں۔ تو اب بہت زیادہ وہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ان کی تسلی کے لیے قرآن نے یہ آیتیں نازل کی کہ معاہدے کو تم پورا کرو، اسلام کا معاہدہ بھی، لیکن اگر کسی پر زبردستی مجبور کیا گیا ہے، اس کو اکراہ کی حالت ہے، تو پھر دل سے اگر وہ مومن ہوگا، زبان سے کلمہ کفر اگر کہہ دے، دل میں مسلمان ہو، تو پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، وہ اللہ کے دربار میں مومن ہی سمجھا جائے گا۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کفر باللہ، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ اللہ کے ساتھ کفر کا مطلب اللہ کا انکار، شرک، ختم نبوت کا انکار، جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جو قرآن و حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، ان میں کسی عقیدے کا انکار بھی اللہ کے ساتھ انکار ہی ہے۔ اس مضمون کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا جا چکا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ من بعد ایمانی، ہی ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، ہاں وہ جس کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی دل میں وہ یہ کہے کہ اللہ میں دل سے کافر نہیں ہو رہا، میں اب اس مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے زبان سے کفر کا اقرار کر رہا ہوں بس۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جو دل سے کافر ہوگا، جو دل میں بھی کافر ہو جائے گا، یعنی اسلام کو عملاً اور عقیدتاً چھوڑ دے گا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے مرتد ہونے والوں کو بڑی شدید وعید سنائی ہے۔ تو ایک صورت میں آپ زبان سے کلمہ کفر ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ مجبور کیا جائے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ جس کو مجبور نہ کیا جائے، وہ اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے نا، تو وہ حقیقت میں بھی کافر ہو جائے گا، چاہے وہ دل سے کافر نہ بھی ہو۔ خوب سمجھ لیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر کہہ دے، دل میں اس کے کافر ہونے کی نیت نہ ہو، تو وہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا حج باطل ہو جاتا ہے، اس کو باقاعدہ دوبارہ اسلام قبول کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حج ضائع ہو گیا، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جیسے بعض لوگ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے ہیں، مسلک چینج کر دیتے ہیں اپنا، ایسا مسلک جو اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، جو گمراہ فرقہ میں اپنے آپ کو شو کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو بھائی ایک باہر جانے کے لیے کیا یہ کام، تو خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت اللہ نے حالت اکراہ میں دی ہے۔ اکراہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں۔ اکراہ میں اللہ نے اجازت دی ہے، اکراہ کے علاوہ زبان سے کہیں گے تو حقیقت میں کافر ہوں گے، چاہے دل میں نہ بھی ہوں۔ تو اس لیے مذاق میں بھی کبھی اپنے آپ کو غیر مسلم نہ کہیں، اور ڈاکومنٹس میں کبھی غیر مسلم نہ لکھیں اپنے آپ کو۔ ویزا حاصل کرنے کے لیے، نیشنلٹی کے لیے لوگ کر دیتے ہیں، قادیانی لکھ دیتے ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں لوگ یورپ کے ویزے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھ دیتے تھے، تو واقعی وہ کافر ہو جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں اکراہ کی حالت میں اگر آپ زبان سے کلمہ کفر کہتے ہیں
تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے. اس کو رخصت کہتے ہیں. رخصت کا مطلب ہوتا ہے عزیمت تو یہی ہے کہ آپ برداشت کریں اور قتل کر دیا جائے آپ کو تو آپ شہید کہلائیں گے. دیکھیں کچھ احکام ایسے ہیں جیسے آگے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے اگلے رکوع میں کہ حرام کھانے کی آپ کو اجازت ہے جان بچانے کے لیے. تو خوب سمجھ لیں وہ اجازت فرض کے درجے میں ہے. اگر کوئی شخص مر رہا ہو, موت کا شکار ہو رہا ہو, بھوک سے مرنے والا ہو اور خنزیر پڑا ہوا ہو تو صرف اجازت نہیں بلکہ عزیمت ہے, یعنی اس کو کھانا پڑے گا. نہیں کھائے گا اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. تو یہ رخصت عزیمت کے معنی میں ہے. یہ فقہ کی ٹرم ہے, آپ لوگ کو شاید یہ سمجھ میں نہ آئے لیکن جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو رخصت لیکن حقیقت میں حکم ہے, آرڈر ہے. رخصت کا مطلب ہے آپشن ہے کہ کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. تو یہاں کرنا پڑے گا. حرام جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہو جاتا ہے, وہ حرام رہتا نہیں ہے اصل میں اس صورت میں. لیکن ایمان جو ہے اس میں جو اللہ نے اجازت دی ہے تو یہ اجازت رخصت کے معنی میں ہے, یعنی آپشنل ہے کہ آپ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کو حق ہے کہ جان نہ بچائیں اور ایمان پر قائم رہیں اور اگلا آپ کو قتل کر دے, تو یہ شہادت کہلائے گی پھر. یعنی ایسی صورت میں کلمہ کفر کہنا فرض نہیں ہو جاتا, جائز ہو جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جن کو قتل کیا گیا, بہت ٹارچر کیا گیا, انہوں نے کلمہ کفر نہیں نکالا زبان سے اور وہ شہید ہو گئے. تو اس لیے جو ہے نا قرآن کی آیتوں کا ہمیں علماء سے جو صدیوں سے فقہا چلے آ رہے ہیں انہوں نے جو تشریح کی ہے احکام کی, اسی تشریح کو فالو کرنا پڑے گا. تو وہ تشریح یہی ہے کہ اگر آپ موت کے خوف سے خنزیر کھائیں تو یہ واجب ہو جائے گا, اگر نہیں کھائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. یعنی اگر کوئی مر رہا ہے نا اور اس کے پاس کوئی خوراک ہی نہیں ہے کھانے کے لیے تو پھر حرام بھی کھانا پڑے تو اس کو کھانا واجب ہو جائے گا, بلکہ اس پر چوری بھی واجب ہو جاتی ہے جان بچانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ مر رہے ہیں, آپ کے پاس روٹی خریدنے کے پیسے نہیں اور بھوک سے آپ کی جان نکل رہی ہے اور مجبور ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روٹی تندور والے کے پاس پڑی ہوئی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے چوری ہی کرنی پڑے گی. تو جان بچانے کے لیے پھر آپ پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ آپ وہ چوری کر کے کھا لیں, بے شک پہلے جان بچائیں آپ. اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میں چوری نہیں کروں گا بھلے میں بھوک سے مر جاؤں, تو مرنے پہ خودکشی کا گناہ ہوگا اس کو, خوب سمجھ لیں. ہاں وہ چوری کر کے کھائے گا لیکن دل میں اس نے پھر یہ نیت کرنی ہے کہ میں اس کا ضمان ادا کروں گا جب اللہ مجھے مالی وسعت دے گا. تو اس وقت تو وہ جیسے تیسے جان بچائے, اس کے بعد پھر اللہ مالی وسائل دے تو پھر وہ اس روٹی کی قیمت ادا کرے. اور یہ چوری کرنے سے پہلے نیت کرے گا, لہذا اس کو ہم چوری صورتاً کہیں گے, حقیقت میں وہ چوری ہے ہی نہیں کیونکہ وہ دل میں نیت کر رہا ہے کہ جب اللہ گنجائش دے گا تو میں پیسے دوں گا. لیکن عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی روٹی چوری کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ میں بعد میں پیسے دے دوں گا. لیکن جان بچانے کے لیے صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہو جائے گا. لیکن ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پر قائم رہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے قتل کر دو, میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا, تو پھر خودکشی کا گناہ نہیں بلکہ شہادت کا ثواب ملے گا. تو اب کون سا جبر ایسا ہے جس میں کلمہ کفر زبان سے کہنے کی اجازت ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ اکراہ کی دو قسمیں ہیں. ایک کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے, ایک کو غیر ملجی. ملجی کا معنی وہ اکراہ جو آپ کو مجبور کر دے, یعنی اتنا آپ پہ ٹارچر کیا جائے. تو وہ ٹارچر ہے قتل کی دھمکی, ایسی دھمکی جس میں آپ کو غالب گمان ہو کہ واقعی قتل کر دیں گے مجھے, یا معذور ہونے کی دھمکی. آپ کو پتہ اتنا ماریں گے کہ میں اپاہج ہو جاؤں گا, یعنی میری بینائی چلی جائے, ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے یا دونوں کی, ایک آنکھ کی بھی چلی جائے تو وہ بھی مجبور ہے, یا میرا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا, یا میں پاؤں سے معذور ہو جاؤں گا, یعنی معذوری, تو یہ بھی اس میں داخل ہے. اور تیسری چیز ہے ضرب شدید. معذور تو نہیں ہوں گا لیکن بے تحاشا مارا جائے گا مجھے, جیسے بہت درندوں کی طرح پیٹتے ہیں نا, ایک دو تھپڑ یہ اکراہ میں داخل نہیں ہوتے. اور چوتھی چیز ہے حبس طویل. طویل عرصے کے لیے مجھے قید کر دیا جائے گا, یعنی بند کر دیا جائے گا جیل میں یا کہیں گھر میں, طویل عرصے کے لیے میں زمین میں چلنے پھرنے سے عاجز ہو جاؤں گا. تو اس چار قسم کے جبر کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں. اس کے شریعت میں کچھ الگ احکامات ہیں. اور ایک اکراہ ہوتا ہے غیر ملجی. غیر ملجی کا مطلب نہ قتل کی دھمکی ہے, نہ معذور ہونے کی, نہ بہت لمبی قید ہے, اور نہ بے تحاشا مار پیٹ ہے. تو ڈانٹ رہا ہے کوئی, یا آپ کو جاب نہیں ملے گی, یا ایسا ہوگا کہ جی آپ کو ویزا نہیں ملے گا, یہ تو اکراہ ہے ہی نہیں نا یہ سب چیزیں. تو یہ تو آپ کو جو مزے لگے ہوئے تھے وہ نہیں مل رہے آپ کو, یا ہلکا دو چار تھپڑ لگا دے کوئی, تو یہ اکراہ میں داخل نہیں ہے. اور ایسی صورت میں کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں یہاں وہ اکراہ مراد ہے جو اکراہ ملجی ہو. غیر ملجی اکراہ, اس میں آپ کلمہ کفر زبان سے نہیں کہہ سکتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ کہا کہ جو زبان سے کلمہ کفر کہے لیکن دل اس کا مطمئن ہو، دل میں وہ نیت کرے کہ اللہ میں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میں ہوں مسلمان۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، ہاں جو دل سے بھی کافر ہو جائے گا، زبان سے بھی کہہ رہا ہے اور دل میں بھی یہ نیت کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ وسوسے جو کفر کے آتے ہیں نا، اس کی بھی اللہ نے نفی کر دی ہے کہ اس پر بھی اللہ کا غضب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ من شرح بالکفر صدرن، شرح صدر ہو پورے اطمینان کے ساتھ، جس کو کفر کے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں اعتراضات، نبی کے بارے میں الٹی باتیں، وسوسے، تو انسان اس سے ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، تو یہ عین ایمان کی علامت ہے۔ تو وسوسے کے مریض کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے شرح صدر کہا ہے۔ شرح صدر کا دل سے پکا ٹکا کافر کہ بھائی میں چھوڑ رہا ہوں اسلام کو۔ جب تک ایسا دل میں خیال نہیں آتا تو آپ اسلام ہی پر قائم ہیں۔ تو وسوسے کے مریضوں کے لیے بھی اس میں تسلی ہے کہ وسوسوں سے انسان کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ وسوسے آنے سے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں نا، یہ پریشان ہونا آپ کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اس کا مطلب آپ دل سے اسلام کو پسند کرتے ہیں، تبھی تو وسوسے آنے سے آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں۔ تو ٹینشن میں تو انسان اسی چیز سے آتا ہے کہ جو اس کو محبوب ہو اور اس کے وہ چھن رہی ہے اس سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو تو اسلام سے محبت ہے، تبھی اس کے چھننے کا غم ہو رہا ہے آپ کو، تو اس کا مطلب آپ دل سے اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ تو وسوسے کے مریض کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان کو چھوڑ دے گا اس کا اتنا بڑا عذاب ہوگا کیوں؟ وجہ اللہ نے بیان کی ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اس میں اللہ نے ایک زبردست بات بھی بتا دی کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں نا، وہ دلیل کی بیس پہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے، خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اسلام پر اعتراضات ہیں، اس وجہ سے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، وہ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ان کو اسلام پہ کوئی اعتراض ہے تو جس کفر کی طرف جا رہے ہو کیا اس پہ اعتراض نہیں ہے تمہیں؟ اس میں تو 20 قسم کے اعتراضات ہونے چاہیے۔ آج لوگوں کو اسلام کے نا چھوٹے چھوٹے احکام، یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسی بات کی اسلام نے؟ بھائی تم اسلام کو چھوڑ کر جس لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہو اس کی تو ساری باتیں ہی الٹی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ دلیل کی بیس پہ نہیں، یہ خواہشات کی بیس پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کفر میں خواہشات بہت ہیں، زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، نائٹ کلب بھی ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی جمع کرا دو، بہت ساری فسادات ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی، دنیا کے چند ٹکوں کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ اس کی بیس ہوتی ہے۔ تو اللہ ان کو اس لیے عذاب دے گا کہ جو ہمیشہ والی زندگی تم اس کو بھول گئے اور دنیا کی چند لذتوں کے پیچھے پڑھ کر تم نے اسلام کو کیوں چھوڑا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اس لیے بھی ہوگا کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جب ان کو ہدایت نہیں ملتی تو اور گمراہی کی طرف پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اسلام کو جب چھوڑیں گے نا تو بہت سارے سیدھے ٹریک سے ہٹیں گے، ہر چیز ان کی الٹی ہونا شروع ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کے لیے پھر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب